أنعم بغراس الآفاق بارزة صاغت أخلاقي ضيف النور بجنتها فيك. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق صدق الله العظيم. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہ دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہ دے گی. سنیو اگر اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. برادران ملت اور حاضرین جلسہ، آج آپ ریڈیو ٹیلی ویژن پہ سنتے ہیں کہ فلاں جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں جگہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اتنے لوگوں کے جانیں ضائع ہو گئی، اتنے املاک برباد کر دیے گئے، اور ان سارے جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کو قرار دیا جا رہا ہے. میرے محترم دوستو، میں اس مختصر سا وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد کون ہے، پورے دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے کون ہیں، دنیا کے امن و امان چین و سکون کو چھیننے والے کون ہیں، روئے زمین کے باشندوں کی نیند کس نے حرام کی. کیا اس کا ملزم واقعاتاً اسلام اور اسلام کے نام لیوا ہے؟ یاد رہے، پر یہ کسی کی سوچی سمجھی سازش نہیں ہے. دوستوں اور اسلام کے پروانوں، اسلامی تاریخ مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ امن و شانتی کی دعوت دی ہے، صلح و آشتی کی دعوت دی ہے، آپسی محبت و الفت کی دعوت دی ہے، اخوت و بھائی چارگی کی دعوت دی ہے. اسلام کے عدل و انصاف اور دعوت امن و شانتی کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے قبل اسلام کے حالات سے واقف ہو کہ اسلام سے پہلے دنیا کیسے کیسے حالات سے گزری ہے. دوستو، 6 صدی عیسوی میں دنیا بڑی اضطرابی اور بے قراری حالت میں اپنی لمحات گزارا کر رہی تھی. ہر طرف فتنہ و فساد پھیلا ہوا تھا. دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے کو اپنی بڑائی کی دلیل سمجھی جاتی تھی. دوسروں کے حقوق کو دبانا ایک قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا تھا. ایک بادشاہ کا دوسرے بادشاہ کے ملک میں داخل ہو کر خون خرابہ کرنا ایک قابل قدر کارنامہ سمجھا جاتا تھا. یہاں تک نہیں دوستو، غریب و نادار اور معذور لوگوں کو معاف تک نہیں کیا تھا. شیرخوار بچے کو زور سے دیوار پر مارا جاتا جس سے بچے کا بھیجا نکل کر باہر آ جاتا. قیصر و کسریٰ کی تاریخ کسے معلوم نہیں، روم و ایران کی ویرانی کسے یاد نہیں، بخت نصر کے قتل عام سے کون واقف نہیں، جنگ خلاف کی بے دردی سے کون آشنا نہیں. الغرض پورے دنیا میں فساد ہی فساد پھیلا ہوا تھا، چاہے روم ہو یا ایران، پاکستان ہو یا ہندوستان، یورپ ہو یا ایشیا. روئے زمین کا کوئی خطہ ایسے نہیں تھا جہاں لوگ امن و شانتی کا زندگی بسر کر رہے ہیں. اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ایسے خطرناک اور تاریک ترین حالات میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے اور اس مستر پریشان دنیا کو حقوق انسانی کا پیغام سناتا ہے، امن و شانتی کا پیغام سناتا ہے، صلح و آشتی کا پیغام سناتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے ناجائز کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، کسی کے املاک کو ہلاک کر دینا جائز نہیں، کسی پر ظلم و زیادتی فساد اور دہشت گردی ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد اور دہشت گردی پسند نہیں کرتا. قرآن کریم کی ایک آیات امن کی دعوت دیتی ہے اور دہشت گردی سے روکتی ہے، لیکن آج میڈیا کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، اسے دنیا والوں کے سامنے بدنام کیا گیا. جو لوگ امن و شانتی کا داعی تھا اسے دنیا کے سامنے بدنام کیا گیا، لوگوں کو اس سے نفرت دلائی گئی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، خرد کا نام جنو رکھ دیا جنو کا خرد،
خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں اسلام کو بدنام کرنے والوں، اگر اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے تو میرے نبی کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ ابو بکر کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ علی حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ خلافت بنی امیہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ مغلیہ سلطنت کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ جبکہ ان کے پاس اس وقت قوت تھی، طاقت تھی، وہ دنیا کو تہ و بلا کر سکتے تھے۔ لیکن آج جبکہ وہ کمزور ہو چکے، ان کی حکومتیں ختم ہو چکی ہیں، وہ محکومی اور مفلوق الحال زندگی بسر کر رہے ہیں، ان پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کسی کی سوچی سمجھی سازش نہیں ہے؟ دوستو، روئے زمین کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، مسلمان عورتوں کی عصمت کو پامال کیا گیا، ان کی آبرو ریزی کی گئی، ان کے دامن حیا کو تار تار کیا گیا اور کیا جا رہا ہے۔ لیکن کہیں سے اس کی بندش اور روک تھام کی آواز نہیں اٹھ رہی ہے۔ میڈیا میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ یہودی اور عیسائی کی لعاب دہن کی قیمت ہے، لیکن مسلمانوں کی خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میڈیا میں انہیں مجرم، خطاکار بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ لہذا پہلے یہ طے کرو کہ دہشت گرد کسے کہتے ہیں؟ کیا جان و مال کی حفاظت کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ کیا عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ کیا اپنی وطن سے محبت رکھنے کا نام دہشت گردی ہے؟ کیا اپنی وطن پر قربان ہونے کا نام دہشت گردی ہے؟ ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام دہشت گردی ہے؟ اگر تم اسی کو دہشت گردی کہتے ہو تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں اور دہشت گرد رہیں گے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، اسلام کو دہشت گرد کے بہتان لگانے والوں، اب بتاؤ بوسنیا میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ بلقان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ سوڈان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ ابھی حال ہی میں افغانستان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ گجرات میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ کشمیر میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ برما میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ فلسطین میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ سرزمین فلسطین کے چپا چپا گوشہ گوشہ کونا کونا مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکا ہے۔ ہزاروں مائیں بیوہ ہو چکی ہے، کروڑوں بچے یتیم ہو چکے ہیں، کتنے گھر ویران ہو چکا ہے۔ لیکن مسلمانوں میں ان درندے خودی سے پوچھتا ہوں، اے نام نہاد امن قائم کرنے والوں، اگر تم واقعاتاً امن قائم کرنا چاہتے ہو تو دہشت گردی کرنا چھوڑ دو، تم خود دہشت گردی کرنا چھوڑ دو، دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، لوگ امن و سکون کے زندگی بسر کریں گے اور دنیا سے دہشت گردی ختم ہو جائے گا۔ یہی دہشت گردی کا خاتمہ کا اصل علاج ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو دہشت گردی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا